لکی پاکستانی سرکس اور چلغوزے کا جنگل۔ سینئر صحافی وسعت اللہ خان کے مطابق بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کو جوڑنے والے کوہ سلیمان پر واقع دنیا کا سب سے بڑا چلغوزہ جنگل اس وقت آخری سانسیں لے رہا ہے۔ یہ جنگل 6.5 لاکھ کلو گرام سالانہ چلغوزہ فراہم کرتا ہے۔ یہاں چکور، ہرن، جنگلی بکرے، خرگوش سمیت 20 بے زبان چرند و پرند پائے جاتے ہیں، مگر پچھلے 1.5 ہفتے میں یہاں لگ بھگ سب بدل گیا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ 9 مئی کو غیر معمولی خشک موسم میں آسمانی بجلی کڑکنے سے مسخیل کے علاقے میں پتوں نے آگ پکڑ لی اور 22 کلومیٹر کے دائرے میں آنے والے ہر درخت و پودے کو راکھ کرتی ہوئی چند روز میں خود ہی بجھ گئی۔ مسخیل جنگلی زیتون کے جنگلات کے سبب بھی جانا جاتا ہے، مگر یہاں تک پہنچنا آج بھی 18ویں صدی میں جانے جیسا ہے، جبکہ مکین 21ویں صدی میں بھی 15ویں صدی جیسی سہولیات انجوائے کر رہے ہیں۔ مسخیل کی آگ کے 2 روز بعد ضلع شیرانی کی جنگلاتی اونچائیوں پر آگ لگ گئی اور یہ آگ 13ویں روز بھی بھوکی ہے اور روز بروز لمبی ہوتی آتشیں زبان 8 سے 10 کلومیٹر پرے ترائی میں آباد تقریباً 24 دیہاتوں کو چاٹنے کے لیے بےتاب ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کا جو ادارہ NDMA مشرف حکومت نے 17 برس قبل سن 2005 میں تشکیل دیا تھا، وہ ہر قدرتی آفت کے موقع پر ہٹو بچو پکڑو کی تال پر تاتا تھیاں کے سوا کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ ان 17 برسوں میں کسی بھی قدرتی آفت کے ماروں کے لیے تمبو، کھان پان یا انخلاء کی مہارت دکھانے کے سوا کسی بھی نوعیت کی ناگہانی سے بروقت نمٹنے کی آلاتی و تربیتی صلاحیت اس ادارے کے جسد خاکی میں نہیں پھونکی جا سکی۔ جب مسخیل کی آگ خود ہی دم توڑ گئی اور جب شیرانی کے جنگلات کی آگ کو مقامی افراد محض جبلی صلاحیتوں کی بنیاد پر بجھانے کے لیے مقدور بھر کمر بستہ ہوئے اور اس کام کے دوران 3 مقامی شہری بھی جہاں بحق ہو گئے، تب کہیں جا کے NDMA ایک امدادی ہیلی کاپٹر ٹٹروں ٹوں جٹا پائی، ذرا آگ کا حجم دیکھیے اور ایک ہیلی کاپٹر پر بھروسہ چیک کریں۔ اب کہیں جا کے 2 فوجی ہیلی کاپٹر پانی اور آگ بجھانے والے کیمیکل چھڑکنے کی صلاحیت آزما رہے ہیں۔ کچھ سامان لاہور سے منگوایا گیا ہے۔ سنائی ایران نے بھی جنگل کی آگ بجھانے کی خصوصی آلات سے مسلح طیارہ بھیجا ہے۔ ایسے موقع پر ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ میں کسی آفت سے نمٹنے کی مقامی صلاحیت یا وسائل نہیں اور مقابلہ بھی وقت کے ساتھ ہے تو پھر بین الاقوامی امداد کا الارم بجا دینا چاہیے، تاکہ وہ ممالک اور ادارے جنہیں اس طرح کی ناگہانیوں سے نمٹنے کا تجربہ ہے آپ کے لیے عاریتاً یا رضاکارانہ کچھ کر سکیں۔ جب IMF اور دوست ممالک کے آگے ہاتھ پھیلانے میں نہیں تو قیمتی قومی اثاثے بچانے کے لیے امداد کی اپیل میں آخر کس قسم کی غیرت مانے آ جاتی ہے؟ البتہ عالمی برادری سے اس طرح کی اپیل صرف وفاقی حکومت کرنے کی مجاز ہے، لیکن وفاقی حکومت کو تو عدالتیں اپیلوں سے فرصت نہیں۔ رہی بلوچستان کی صوبائی حکومت تو وہاں ہمیشہ کی طرح گنجا کیا نہائے گا کیا نچوڑے گا والا معاملہ ہے۔ متاثرین کے لیے معاوضے کا اعلان، متاثرہ علاقے کا زمینوں و فضائی جائزہ اور ایک کے بعد دوسرا اجلاس، روزانہ تازہ رپورٹ کی طلبی اور امدادی گرانٹ کے اعلان کے سوا جو کبھی بھی متاثرین کی ہتھیلی تک نہیں پہنچے گی، بیچاری کوئٹہ حکومت کی بس میں اور ہے ہی کیا۔ جو ریاست اور اس ریاست کا ایک اور صوبہ صرف ایک ضلع ڈیرہ بگٹی کی ایک تحصیل پیرکوہ میں 40,000 کی آبادی کو ہیضے سے نہ بچا سکے اور پینے کا صاف پانی آج بھی وہاں آب زمزم کی طرح نایاب ہو، اس ریاست اور صوبائی حکومت سے سینکڑوں مربع میل پر پھیلے چلغوزہ جنگل کی آگ بجھانے کی مہارت کا مطالبہ کرنے والوں کو کچھ شرم اور کچھ حیا ہونی چاہیے۔ جس طرح پیرکوہ میں پھیلنے والا ہیضہ خود بخود ہی شرمندہ سمٹتا جا رہا ہے، اس طرح اگر چلغوزہ جنگل چاٹنے والی آگ بھی کچھ اعلیٰ ظرفی دکھا دے تو اس کی مہربانی۔ تو آئیے دوبارہ چلتے ہیں لکی پاکستانی سیاسی سرکس کے تمبو کی طرف، جہاں آج بھی پرانے مسخرے کچھ نئے کرتب دکھائیں گے اور آپ کو پہلے کی طرح پسند بھی آئیں گے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔